چند ہی سالوں بعد ایک خبر آتی ہے کہ وہ بھینس یا گائے کا دودھ بیچ کر گزارا کر رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اب سرکاری ٹیچر لگ گیا، اور کوئی کہتا ہے کہ اس نے سارے پیسے جو ہیں وہ اپنے اجاڑ دیے، کوئی کہتا ہے کہ وہ الکوہل کا عادی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ راتوں رات امیر ہو جانا، کسی شو میں سے آپ کو بہت بڑا انعام مل جانا، یا وراثت میں آپ کو کوئی کروڑوں یا اربوں راتوں رات مل جانا، کوئی اتنی شاید بڑی بات نہ ہو جتنی بڑی بات اس سب جائیداد کو یا اس کیفیت کو مینٹین رکھنا یا اس کو مزید اس کو ڈیولپ کرنا، امپروو کرنا ہوتا ہے۔ اسی ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سشیل کمار کو اس ٹاپک میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سشیل کمار جو انڈیا کی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والا ایک کلرک تھا، جو تقریباً کوئی 6 سے 7 ہزار روپیہ ماہانہ آمدنی تھی، اس کی ملازمت کرتا تھا، ایک کلرک تھا، کوئی کمپیوٹر انسٹرکٹر تھا، اور IAS آفیسر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور قابل بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی دوران وہ کون بنے گا کروڑ پتی میں کنٹیسٹ کرتا ہے۔ 2011 کی بات ہے، سیزن 5 میں، کہ جب وہاں پر امیتابھ بچن کے ساتھ جب وہ سوال جواب ہوتا ہے اور گیم شروع ہوتی ہے اس کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 12ویں سوال کے بعد 13واں سوال جو ہے وہ جیت جاتا ہے، سوال کا جواب دے دیتا ہے اور 5 کروڑ روپیہ جیت جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم مشہور ایک میمز دیکھتے ہیں جس کے اندر امیتابھ بچن زور سے ہاتھ کھول کر کہتا ہے کہ 5 کروڑ، اور ایک لڑکا اپنے سر پہ پانی کی بوتل پھینک لیتا ہے، بوتل میں سے پانی چھڑکا لیتا ہے۔ یہ وہی سشیل کمار کی میں اب آج بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ یہ وہی سشیل کمار ہے کہ جو 6,000 آمدنی جس کی تھی ایک مہینے کی، اس کو 5 کروڑ راتوں رات مل جاتا ہے، اور چند ہی سالوں بعد ایک خبر آتی ہے کہ وہ بھینس یا گائے کا دودھ بیچ کر گزارا کر رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اب سرکاری ٹیچر لگ گیا، اور کوئی کہتا ہے کہ اس نے سارے پیسے جو ہیں وہ اپنے اجاڑ دیے، کوئی کہتا ہے کہ وہ الکوہل کا عادی ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ وہ آوارہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کی پرسنل لائف جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے اس نے 2011 میں 5 کروڑ کی ایک بھاری رقم اس نے جیتی تھی، انڈیا کی کرنسی کے 5 کروڑ، اور اب تک تو اس کو اگر وہ کئی اچھے کاروبار میں اس کے پیسے انویسٹ ہوتے یا کئی اچھی جگہ وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی تو آج وہ شاید اربوں میں ہوتا۔ لیکن یہ ضروری بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا بڑا انعام راتوں رات آپ کو مل جائے، یا آپ کو کوئی جائیداد بہت بڑا حصہ آپ کو مل جائے، اور آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اب مجھے جو ہے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب میں جو ہے اسی ہی سے سب کچھ جنریٹ کروں گا۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو مثال ایک بات کوٹ کروں گا۔ آزاد چائے والا پاکستانی ایک یوٹیوبر ہے، ایک بزنس مین ہے، اس کو جب کسی نے پوچھا کہ ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس 90 یا 95 لاکھ روپے، تو آزاد چائے والا بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ آپ 90-95 ہزار سے کاروبار مت شروع کریں، 90-95 سے بھی شروع ہو جائے گا، لیکن آپ شروع کریں 2 سے 3 لاکھ روپے سے، کہ جس میں آپ کو اپنے ایک ایک روپے کی قدر ہو، آپ کو جس میں آپ ایک گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ شروع ہوں، اور آپ کو ہر ایک سٹیپ کا باقاعدہ جو ہے علم ہو، آپ کو اپنے سینکڑوں سے ہزار روپے، ہزار سے لاکھ، لاکھ سے کروڑ بنائیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو، نہ کہ آپ 95 لاکھ جب آپ نے کوئی کاروبار ہی نہیں کیا ہوا تو اس میں آپ کو یہ انتہا سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہی مسئلہ سشیل کمار کے ساتھ ہوا کہ جس نے 5 کروڑ روپے لیے، کبھی وہ فلم میکنگ کی طرف چلا جاتا تھا، میں فلم شوٹنگ کرواؤں گا، میں ڈائریکٹر بن جاؤں گا، یا میں فلم میکر بن جاؤں گا، میں راتوں رات یہ کر لوں گا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کام آپ نے کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کے گراس روٹ لیول سے شروع کرنا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ لاکھوں سے شروع کریں گے یا آپ کروڑوں میں شروع کریں گے۔ تو وہی بات ہوا ہے، آج سشیل کمار جو ہے وہ ایک سکول میں، ایک سرکاری سکول میں ایک ٹیچر ہے، اور اس سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ 5 کروڑ کا کیا کیا تو وہ کہتا ہے وہ تقریباً پورے خرچی ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اس نے اس چیز کو کوئی پروڈکٹیو وے میں نہیں لایا، اور آج وہ ایک سرکاری ٹیچر، ایک ملازم ہے، نہ کہ وہ کوئی بڑا کاروباری انسان۔ تو مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ آپ کاروبار ضرور کریں، لیکن اتنا بڑا رسک نہ لیں کہ آپ اپنے بڑے جائیداد میں سے آپ کو کوئی بڑا حصہ ملا ہے تو آپ اس پوری کی پوری جائیداد کو جو ہے انویسٹمنٹ پہ لگا دیں۔ آپ کو کوئی 2-3 کروڑ روپے ملے ہیں تو آپ اس کی کوئی بسیں چلا دیں، یا آپ اس کی کوئی گاڑیاں چلا دیں، یا آپ کوئی اس کا ایک ایسا شاپ انویسٹ پوری کر دیں کہ جس کا آپ کو سرے سے کوئی تجربہ نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو آپ نمبر 1 سے شروع کریں، آپ سٹیپ 1 سے شروع کریں کہ آپ کو ہر چیز کا جو ہے اس میں علم ہو۔
اور بات ایک اور مقصد جو اس ویڈیو کا بنانے کا تھا کہ ہر بندہ وہ امیر نہیں ہوتا کہ جس کو یکدم پیسے مل جائیں، جو یا جس کا کوئی اوور نائٹ اس طرح کا کوئی جیک پاٹ لگ جائے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ امیر ہی رہے. اس کو اس کے آگے مزید اس کے اوپر اس چیز کا زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ اس کے پاس اب زیادہ پیسے ہیں اور اس کو اب وہ زیادہ ایک پروڈکٹیو وے میں ڈال کے اس کو لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے پھر اربوں میں لے کے جائے. صرف اس چیز کے اوپر ہم نہیں بیٹھے رہ سکتے کہ اگر آپ کا 5 کروڑ کا کون بنے گا کروڑ پتی جیسے ریئلٹی شو میں آپ کا انعام نکلا ہے اور اب آپ اس 5 کروڑ کو ہی لے کر بیٹھے رہیں اور کسی ایسے انجان کاروبار میں آپ انویسٹ کر دیں جس کا آپ کو سرے سے معلوم نہیں. مزید انفارمیٹیو ویڈیو، مزید تجزیاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں. محمد شمس الزمان. اللہ حافظ.